بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الموت کأس وکل الناس شاربہ والقبر باب وکل الناس داخلہ، کہ موت ایک ایسا جام، ایک ایسا پیالہ ہے کہ جس کو ہر جاندار نے پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس میں سے ہر انسان کو داخل ہونا ہے۔ تو موت یقیناً ہر جاندار پہ آنی ہے، ہر انسان پہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ اور قبر کے اندر جانے کے بعد حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ہر انسان سے، وہ چاہے مسلمان ہے، وہ کافر ہو، وہ مرد ہے، وہ عورت، کوئی بھی بھلے ہیں، قبر کے اندر ہر انسان سے تین قسم کے سوالات ہوں گے۔ تین سوالات ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے متعلق سوال ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہوگا۔ میں اس امت کی بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور اس شخص سے اس کے مذہب کے متعلق، اس کے دین کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ قبر کے اندر ہر انسان سے تین قسم کے، اگرچہ ایک مقام کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقط میرے ہی متعلق سوال کیا جائے گا، مردہ سے فقط میرے ہی متعلق سوال کیا جائے گا، لیکن جو زیادہ مشہور روایت ہے وہ یہی ہے کہ قبر کے اندر ہر انسان سے تین قسم کے سوالات ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے وہ سوالات بھی ارشاد فرما دیے، کون کون سے سوال تم سے کیے جائیں گے وہ بھی ارشاد فرما دیے، اور اس پہ مزید پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان فرمایا اس امت پر کہ نہ صرف وہ سوالات ارشاد فرما دیے بلکہ ان کے جوابات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اپنی زبانوں کو ان کلمات سے تر کر لو، ان کلمات کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہو۔ کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ان کلمات کو اپنی زبان کا عادی بناؤ۔ آگے اور بھی ایک کلمہ ہے، یہ آدھا کلمہ یہ ہے، آدھا اس سے اگلا بھی ہے، میں وہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تو کیا کرو؟ فرمایا زبان کو ان کلمات کا عادی بناؤ، زبان ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا کرو؟ اللہ، اس میں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، تو فرمایا تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو رب کی ذات نے ارشاد نہیں فرما دیا تھا؟ فرمایا یا ابراہیم کن والحن بذکری، اے ابراہیم میری یاد میں، میرے ذکر میں تم مستغرق ہو جاؤ، اس طرح کے لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے۔ فرمایا اس طرح سے میرے ذکر میں، میری یاد میں تم مستغرق ہو جاؤ، محو ہو جاؤ کہ تمہیں دنیا جہان کی کچھ خبر نہ ہو، کہ تمہیں دنیا کی کچھ غالباً حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہے نا کہ آپ کے پاس ایک شخص عرصہ دراز تک خدمت کے اور غلامی کے فرائض سر انجام دیتا رہا، تو آپ وقتاً فوقتاً اس سے اس کا نام پوچھا کرتے تھے کہ تیرا نام کیا ہے، وہ آپ کو نام بتا دیا کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن اس نے آپ کی خدمت میں آ کے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے آپ کی خدمت کرتے ہوئے، آپ وقفے وقفے سے مجھ سے میرا نام پوچھتے رہتے ہیں، حضرت کیا واقعی آپ کو میرا نام بھول جاتا ہے یا آپ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میاں میں تجھ سے مذاق کیوں کروں گا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں تیرا نام بھول جاتا ہوں۔ تو اس غلام نے عرض کی کہ حضرت یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اتنا عرصہ آپ کی خدمت کرتے ہوئے مجھے ہو گیا اور آپ وقتاً فوقتاً مجھ سے میرا نام پوچھتے ہیں، پھر آپ کو میرا نام کیسے یاد نہیں رہتا، بھول کیسے جاتے ہیں آپ؟ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میاں جب سے میں نے اپنے دل و دماغ کے اوپر اللہ اور اللہ کے حبیب کا نام نقش کیا ہے، مجھے اور کسی کا نام یاد رہتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعے سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر میں انسان کیا کرے؟ مستغرق رہے، اس کی یاد میں ہمیشہ مصروف رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان اور حدیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اپنی زبان کو ان کلمات کا عادی بناؤ، اپنی زبان کو ان کلمات سے تر کر لو، کہ جب لوگ تمہیں دیکھیں بھی تو یہی سوچیں گے نا کہ شاید یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ کوئی مجنون ہے۔ لیکن وہ کسی شاعر نے فرمایا تھا نا کہ ہمارے پاگل اور ہیں جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی۔ تو اللہ اور اللہ کے حبیب کے ذکر خیر میں جو مستغرق ہو جائے، جس نے یہ عشق کا جام، یہ ذکر خیر کا جام جس نے پی لیا، تو پھر وہ دنیا کی کسی لذتوں میں کھونے والا نہیں ہے، پھر دنیا کی یہ رنگینیاں اس کو پھر خیرہ نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا اے لوگو اپنی زبان کو ان کلمات کا عادی بناؤ، اپنی زبان کو ان کلمات سے تر کر لو کہ قبر میں تم سے انہی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وہ کون سے کلمات؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں۔
لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اللہ ربنا وبالاسلام دیننا ومحمد نبینا. فرمایا اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب. یہی سوال ہوگا نا سب سے پہلے، بتاؤ من ربو کا، بتاؤ تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا خیال، کیا تصور ہے، کیا کہتے ہو اس ہستی کے بارے میں تم. یہی سوالات ہوں گے نا. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو ان کلمات کا عادی بنا لو، زبان کو ان کلمات سے تر کر لو، لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اللہ ربنا وبالاسلام دیننا ومحمد نبینا. سبحان اللہ. یہ کمال احسان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہمیں وہ سوال بھی ارشاد فرما دیے اور ان کے جوابات بھی ارشاد فرما دیے اور حکم بھی فرما دیا کہ یہ کلمات پڑھتے رہو، ان کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہو، زبان کو ان کلمات کا عادی بنا لو کہ جب تم قبر میں جاؤ اور فرشتے نکیرین جب تم سے آ کے یہ پوچھیں تو تم فوراً سے ہی ان کے سوالوں کا جواب دے دو. اور جس نے ان سوالوں کا صحیح طریقے سے جواب دے دیا تو یقیناً اس کے لیے قبر و حشر کی کامیابی ہی کامیابی ہے. اور خدا نہ خواستہ جس کو ان سوالات کے جواب صحیح طریقے سے نہ آئے تو پھر اس کے لیے قبر بھی بھاری ہے، پھر اس کے لیے حشر بھی بڑی مشکل ہے. اللہ رب العالمین اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر خیر کی لذت اور چاشنی نصیب فرمائے، کثرت اور اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.